مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری پڑھانے والا مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سرداروں میں سے تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے میں ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ اسید نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو اشل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔